पीर कामिल। वो दोनों एक रेस्तोरां में बैठे हुए थे। रिमशा आज खास तौर पर तैयार होकर आई थी। वो खुश थी और कोई भी उसके चेहरे से उसकी खुशी का अंदाजा लगा सकता था, सालार भी। वेटर से मीनू कार्ड लेकर सालार ने बंद करके टेबल पर रख दिया। रिमशा ने हैरानी से उसे देखा और अपना कार्ड खोले हुए थी। लंच मेरी तरफ से है, मगर मीनू आप तय करें, सालार ने मध्यम मुस्कुराहट के साथ कहा। ओके, रमशा बेख्तियार मुस्कुराई। फिर वो मीनू कार्ड पर नजर दौड़ाने लगी और सालार कुर्बो जवार में। रिमशा ने वेटर को कुछ डिशेस नोट करवाई। जब वेटर चला गया तो उसने सालार से कहा, तुम्हारी तरफ से लंच की ये दावत बड़ा अच्छा सरप्राइज है मेरे लिए। पहले तो तुमने कभी ऐसी दावत नहीं दी, बल्कि मेरी दावत भी रद्द करते रहे। हाँ, लेकिन अब हम दोनों के लिए कुछ बातें करना जरूरी हो गया था, मुझे इसलिए तुम्हें बुलाना पड़ा, सालार ने कहा। रिमशा ने गहरी नजरों से उसे देखा। कुछ बातें? कौन सी बातें? पहले लंच कर लें, इसके बाद करेंगे, सालार ने उसे टालते हुए कहा। मगर लंच आने और खाने में काफी वक्त लगेगा। क्या ये बेहतर नहीं कि हम वो बातें अभी कर लें? रिमशा ने कदर बेताबी से कहा। नहीं, ये बेहतर नहीं है, लंच के बाद, सालार ने मुस्कुराते हुए मगर हतमी अंदाज में कहा। रमशा ने इस बार इसरार नहीं किया। वो दोनों हल्की फुल्की गुफ्तगू करने लगे। फिर लंच आ गया और वो दोनों लंच में मसरूफ हो गए। लंच से फारिग होने में तकरीबन पौन घंटा लगा। फिर सालार ने वेटर से कॉफी मंगवा ली। मेरा ख्याल है अब बात शुरू करनी चाहिए, रमशा ने काफी का गौंट लेते हुए कहा। सालार अब बहुत संजीदा नजर आ रहा था। वो सर झुकाए अपनी कॉफी में चम्मच हिला रहा था। रिमशा की बात पे उसने सर उठाकर उसे देखा। मैं तुमसे इस कार्ड के बारे में बात करना चाहता हूँ जो तुमने 2 दिन पहले मुझे भेजा है। रिमशा का चेहरा कदर सुर्ख हो गया। 2 दिन पहले जब वो शाम को अपने फ्लैट पर पहुंचा तो वहां एक कार्ड और बुके उसका मुंतजिर था। वो एक हफ्ता हांगकांग में बैंक के किसी काम के लिए रहा था और उसी शाम वापस आया था। कार्ड रिमशा का भेजा हुआ था। तुम्हें दोबारा देखकर मुझे कितनी खुशी होगी, उसका इजहार नामुमकिन है। सालार का कार्ड पर लिखे पैगाम को पढ़कर उन चंद लम्हों के लिए साकत रह गए। इसके बदतरीन खदशा दुरुस्त साबित हुए थे। रमशा उसके लिए अपने एहसासात का इजहार कर रही थी। सालार ने अगले 2 दिन इस कार्ड के बारे में रमशा से कोई तज़किरा नहीं किया था, लेकिन उसने वीकेंड पर उसे लंच की दावत दे डाली। रमशा के साथ अब इन बातों को क्लियर करना जरूरी हो गया था। तुम्हें कार्ड बुरा लगा? रमशा ने कहा। नहीं, पैगाम। रमशा कुछ शर्मिंदा हुई। आई एम सॉरी, मगर मैंने सिर्फ, सालार, मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। सालार ने कॉफी का एक घूंट लिया। तुम मुझे अच्छे लगते हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, रमशा ने चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद कहा। हो सकता है ये प्रपोजल तुम्हें अजीब लगे, लेकिन मैं बहुत अरसे से इस सिलसिले में तुमसे बात करना चाह रही थी। मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं कर रही हूँ। जो कुछ कार्ड में लिखा है, मैं वाकई तुम्हारे लिए वही जज्बात रखती हूँ। सालार ने उसे बात मुकम्मल करने दी। अब वो कॉफी का कप नीचे रख रहा था। लेकिन मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता। जब वो खामोश हो गई तो उसने दो टोक अंदाज में कहा। क्यों? इस सवाल का जवाब जरूरी है, सालार ने कहा। नहीं, जरूरी नहीं, मगर बताने में क्या हर्ज है? मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहती तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? सालार ने जवाबन पूछा। क्योंकि तुम मुख्तलिफ हो, सालार एक गहरा सांस लेकर रह गया। आम मर्दों जैसा नहीं हो, वकार है तुम में, कल्चर्ड हो, ग्रूम्ड हो। मैं ऐसा नहीं हूँ, साबित करो, रिमशा ने चैलेंज किया। कर सकता हूँ, मगर नहीं करूंगा, उसने कॉफी का कप दोबारा उठाते हुए कहा। हर मर्द सालार सिकंदर से बेहतर है। किस लिहाज से? हर लिहाज से। मैं नहीं मानती, तुम्हारे ना मानने से हकीकत नहीं बदलेगी। मैं तुम्हें जानती हूँ, 1.5 साल से तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ। मर्दों के बारे में इतनी जल्दी किसी राय पर पहुंचना मुनासिब नहीं होता। तुम्हारी कोई बात तुम्हारे बारे में मेरी राय को तब्दील नहीं कर सकती। रमशा अब भी अपनी बात पर कायम थी। तुम जिस फैमिली से ताल्लुक रखती हो, जिस सोसाइटी में मूव करती हो, वहां तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छे मर्द मिल सकते हैं। तुम मुझसे सिर्फ अपनी बात करो। रमशा, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, उसने बिलाखिर कह दिया। इस सारी गुफ्तगू में पहली बार रमशा की रंगत जर्द पड़ी। तुमने कभी कभी नहीं बताया। सालार आहिस्ता से मुस्कुराया। हमारे दरमियान इतनी बेतकल्लुफी तो कभी भी नहीं रही। तुम मुझसे शादी कर रहे हो। दोनों के दरमियान इस बार खामोशी का एक तवील वक्फा आया। हो सकता है कुछ मुश्किलात की वजह से मेरी वहां शादी ना हो सके, सालार ने कहा। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सकी। तुम किससे मोहब्बत कर रहे हो, या जानते हुए कि वहां तुम्हारी शादी नहीं हो सकती? कुछ ऐसा ही है। सालार, तुम इतने जज्बाती तो नहीं हो। एक प्रैक्टिकल आदमी होकर तुम किस तरह की अजीब बातें कर रहे हो? रिमशा इस्तेज़ाई अंदाज में हंस दी। फर्ज किया कि वहां तुम्हारी शादी नहीं हुई, तो फिर क्या तुम शादी करोगे मुझसे? नहीं, रिमशा ने नफी में सर हिलाया। आई कांट बिलीव इट। मगर ऐसा ही है। मैंने अगर शादी का सोचा भी तो 10-15 साल बाद भी सोचूंगा, और 10-15 साल तक जरूरी नहीं कि मैं जिंदा रहूं। इसने बेहद खुश लहजे में कहते हुए वेटर को हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। मैं चाहता हूँ रिमशा कि आज की इस गुफ्तगू के बाद हम दोनों के दरमियान दोबारा कोई ऐसा मसला पैदा नहीं हो। हम अच्छे कलीग हैं। मैं चाहता हूँ ये ताल्लुक ऐसे ही रहे। मेरे लिए अपना वक्त ज़ाया मत करो। मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रही हो।
ویٹر قریب آ گیا تھا. سالار اس کا لایا ہوا بل ادا کرنے لگا. رمشا سالار کا چہرہ دیکھتی رہی. وہ اب کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی. سالار اس روز کسی کام سے لنچ بریک کے بعد آفس سے نکل آیا. ریلوے کراسنگ پہ ٹریفک کا ازدحام دیکھ کر اس نے دور سے ہی گاڑی موڑ لی. وہ اس وقت کسی ٹریفک جام میں پھنس کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا. گاڑی کو پیچھے موڑ کر اس نے ایک دوسری سڑک پر ٹرن لے لیا. وہی سڑک پر تھوڑا ہی آگے گیا تھا جب اس نے سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر ایک بوڑھی خاتون کو بیٹھے دیکھا. وہ ایک ہائی روڈ تھی اور بالکل سنسان تھی. خاتون اپنے لباس اور چہرے سے کسی بھی اچھے گھرانے کی نظر آ رہی تھی. اس کے ہاتھ میں سونے کی کچھ چوڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں اور سالار کو خدشہ ہوا کہ اس اکیلی سڑک پر وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے. اس نے گاڑی ان کے سامنے لے جا کر روک دی. خاتون کی سفید رنگت اور اس وقت سرخ تھی اور سانس پھولا ہوا تھا اور شاید وہ اپنا سانس چیک کرنے کے لیے ہی سڑک کے کنارے بیٹھی تھی. السلام علیکم اماں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ سالار نے اپنے سن گلاسز اتارتے ہوئے کھڑکی سے سر نکال کر پوچھا. بیٹا مجھے رکشا نہیں مل رہا. سالار ان کی بات پر حیران ہوا. وہ مین روڈ نہیں تھی، ایک رہائشی علاقے کی ہائی روڈ تھی اور وہاں رکشا ملنے کا امکان نہیں تھا. اماں جی یہاں سے تو آپ کو رکشا مل ہی نہیں سکتا. آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس خاتون نے اسے اندرون شہر کے ایک علاقے کا نام بتایا. سالار کے لیے بالکل ممکن نہیں تھا کہ وہ انہیں وہاں چھوڑاتا. آپ میرے ساتھ آ جائیں، میں آپ کو مین روڈ پر چھوڑ دیتا ہوں، وہاں سے آپ کو رکشا مل جائے گا. سالار نے پچھلے دروازے کا لاک کھولا اور پھر اپنی سیٹ سے اتر گیا. مگر اماں جی اسے خاصی متعامل نظر آئیں. وہ ان کے اندیشوں کو بھانپ گیا. اماں جی ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں شریف آدمی ہوں، آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس سڑک سے تو آپ کو رکشا ملے گا یا نہیں، اور اس وقت سڑک سنسان ہے. آپ نے زیور پہنا ہوا ہے، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کو. سالار نے نرمی سے ان کے اندیشے دور کرنے کی کوشش کی. خاتون نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے اپنی چوڑیوں کو دیکھا اور پھر سالار سے کہا، لو یہ سارا زیور تو نقلی ہے. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر کوئی بھی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے. کوئی آپ سے یہ تھوڑی پوچھے گا کہ یہ زیور اصلی ہے یا نقلی. سالار نے ان کے جھوٹ کا پردہ رکھتے ہوئے کہا. وہ اب سوچ میں پڑ گئی. سالار کو دیر ہو رہی تھی. ٹھیک ہے اماں جی، اگر آپ مناسب نہیں. اس نے واپس اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھایا تو اماں جی فوراً بول اٹھی. نہیں میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، پہلے ہی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں چل کے. وہ ٹانگوں پہ زور دیتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی. سالار نے ان کا بازو پکڑ کر انہیں اٹھایا، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بٹھا دیا. ہائی روڈ کو تیزی سے کراس کر کے وہ مین روڈ پر آ گیا. اب وہ کسی خالی رکشا کی تلاش میں تھا، مگر اسے رکشا نظر نہیں آیا. وہ آہستہ آہستہ گاڑی چلاتے ہوئے کسی خالی رکشے کی تلاش میں ٹریفک پر نظریں دوڑانے لگا. نام کیا ہے بیٹا تمہارا؟ سالار. انہوں نے جیسے تصدیق چاہی. وہ بے اختیار مسکرایا. زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے نام کو بگڑتے سنا تھا. تصحیح کا کوئی فائدہ نہیں تھا. وہ پنجابی خاتون تھی اور اس سے بے مشکل اردو میں بات کر رہی تھی. جی، سالار نے تصدیق کی. یہ کیا نام ہوا؟ اس مطلب کیا ہے اس کا؟ انہوں نے ایک دم دلچسپی لی. سالار نے اپنے نام کا مطلب اسے پنجابی میں سمجھایا. اماں جی کو اس کے پنجابی بولنے پر خاص خوشی ہوئی اور اب وہ پنجابی میں گفتگو کرنے لگی. سالار کے نام کا مطلب پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا، میری بڑی بہو کے ہاں بیٹھا ہوا ہے. وہ حیران ہوا. اس سے توقع نہیں تھی کہ نام کا مطلب جاننے کے بعد اس کا اگلا جملہ یہ ہوگا، جی مبارک ہو. فوری طور پر اسے یہی سوجا. خیر مبارک. انہوں نے خاصی مسرت سے اس کی مبارکبادی وصول کی. میری بہو کا فون آیا تھا، پوچھ رہی تھی کہ امی آپ نام بتائیں، میں تمہارا نام دے دوں گی. اس نے بیک ویو مرر سے کچھ حیران ہو کر انہیں دیکھا. دے دیں، چلو یہ مسئلہ تو حل ہوا. اماں جی اب اطمینان سے اینک اتار کر اپنی بڑی سی چادر کے پلوشے سے اس کے شیشے صاف کرنے لگی. سالار کو ابھی تک کوئی رکشا نظر نہیں آیا. عمر کتنی ہے تمہاری؟ انہوں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں سے توڑا تھا. 30 سال. شادی شدہ ہو؟ سالار سوچ میں پڑ گیا. وہ ہاں کہنا چاہتا تھا، مگر اس کا خیال تھا کہ ہاں کی صورت میں سوالات کا سلسلہ مزید دراز ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ انکار کر دے. اور اس کا یہ اندازہ اس دن کی سب سے فاش غلط ثابت ہوئے. نہیں، شادی کیوں نہیں کی؟ بس ایسے ہی، خیال نہیں آیا. اس نے جھوٹ بولا. اچھا. کچھ دیر خاموش رہی. سالار دعائیں کرتا رہا کہ اسے رکشا جلدی مل جائے. اسے دیر ہو رہی تھی. کیا کرتے ہو تم؟ میں بینک میں کام کرتا ہوں. کیا کام کرتے ہو؟ سالار نے اپنا عہدہ بتایا. اسے اندازہ تھا کہ اماں جی کے اوپر سے گزرے گا، مگر وہ اسی وقت ہکا بکا رہ گیا جب انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا، یہ افسر ہوتا ہے نا؟ وہ بے اختیار ہنسا. اس سے اچھی وضاحت کوئی اس کے کام کی نہیں دے سکتا تھا. جی اماں، افسر ہوتا ہے. وہ محظوظ ہوا. کتنا پڑھے ہو تم؟ 16 جماعتیں. اس بار سالار نے اماں جی کا فارمولہ استعمال کرتے ہوئے اپنی تعلیم کو آسان لفظوں میں پیش کیا. اماں جی کا جواب اس بار بھی حیران کن تھا. یہ کیا بات ہوئی 16 جماعتیں؟ MBA کیا ہے یا MA اکنامکس؟ سالار نے بے اختیار پلٹ کر اماں جی کو دیکھا. وہ اپنی اینک کے شیشوں سے اسے گھور رہی تھی. اماں جی آپ کو پتہ ہے MBA کیا ہوتا ہے اور MA اکنامکس کیا ہوتا ہے؟ وہ واقعی حیران تھا. لو مجھے نہیں پتا ہوگا، میرے بڑے بیٹے نے MA اکنامکس کیا ہے ادھر پاکستان سے، پھر انگلینڈ جا کر اس نے اپنی MBA کیا.
वो भी बैंक में काम ही करता है, मगर इधर इंग्लैंड में उसी का तो बेटा हुआ है। सालार ने एक गहरी सांस लेते हुए गर्दन वापस मोड़ ली। तो फिर तुमने बताया नहीं क्या? सालार को फुर्त और पर याद नहीं आई कि उन्होंने क्या पूछा था। अपनी तालीम के बारे में। मैंने एमबीए किया है। कहाँ से? अमेरिका से। अच्छा, माँ बाप हैं तुम्हारे? जी। कितने बहन भाई हैं? सवालात का सिलसिला दराज होता जा रहा था। 5। सालार को कोई जाए फरार नजर नहीं आ रहा था। कितनी बहनें और कितने भाई? एक बहन और 4 भाई। शादियां कितनों की हुई है? मेरे अलावा सबकी। तुम सबसे छोटे हो? नहीं, चौथे नंबर पे हूँ। एक भाई छोटा है। सालार को अब पहली बार सोशल वर्क पे पछतावा होने लगा। उसकी भी शादी हो गई? जी। तो फिर तुमने शादी क्यों नहीं की? कोई मोहब्बत का चक्कर तो नहीं? इस बार सालार के पैरों के नीचे से हकीकत में जमीन खिसक गई। वो उनकी कयाफिया शिनासी का कायल होने लगा। अम्मा जी, रक्षा नहीं मिल रहा, आप मुझे एड्रेस बता दें, मैं आपको खुद छोड़ाता हूँ। सालार ने उनके सवाल का जवाब गोल कर दिया। देर तो उससे पहले हो चुकी थी और रिक्शे का अभी भी कहीं नामो निशान नहीं था। वो इस बूढ़ी खातून को कहीं सड़क पर भी खड़ा नहीं कर सकता था। अम्मा जी ने उसे बताया। सालार की समझ में नहीं आया। एक चौक में खड़े ट्रैफिक कांस्टेबल को उसने वो पता दोहराकर मदद करने के लिए कहा। कांस्टेबल ने उसे इलाके का रास्ता समझाया। सालार दोबारा गाड़ी चलाना शुरू किया। तो फिर तुमने मुझे बताया नहीं कि कहीं मोहब्बत का चक्कर तो नहीं था? सालार का दिल चाहा कहीं डूब कर मर जाए। वो खातून अभी तक अपना सवाल नहीं भूली थी, जबकि वो सिर्फ इस सवाल के जवाब से बचने के लिए उन्हें घर छोड़ने पर तैयार हुआ था। नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं, उसने इस बार संजीदगी से कहा। अल्हम्दुलिल्लाह। वो अम्मा जी की इस अल्हम्दुलिल्लाह का सियाक सबर समझ नहीं पाया और उसने इसका तरदीद भी नहीं किया। अम्मा जी अब उसके माँ बाप के बारे में कुरेद कुरेद कर मालूमात हासिल करने की कोशिश फरमा रही थी। सारा वाक़या मुसीबत में फंस गया था। सबसे बड़ी गड़बड़ इस वक्त हुई जब वो अम्मा जी के बताए हुए इलाके में पहुंचा और उसने अम्मा जी से मतलूबा गली की तरफ रहनुमाई की दरखास्त फरमाई और अम्मा जी ने कमाल इत्मीनान से कहा, अब ये तो मुझे पता है कि इस इलाके में घर है, मगर मुझे पता नहीं वो बहुत चार रह गया। अम्मा जी, तो घर कैसे पहुंचाऊं मैं आपको? पते के बगैर इस इलाके में आपको कहाँ ड्रॉप करूं? वो अपने घर पर लिखा नंबर और नाम बताने लगी। नहीं अम्मा जी, आप मुझे गली का नाम बताएं। वो गली के नाम के बजाय निशानियां बताने लगी। हलवाई की एक दुकान है गली के कोने में, बहुत खुली गली है। परवेज साहिब का घर भी वहीं है, जिनके बेटे ने जर्मनी में शादी की है पिछले हफ्ते। पहली बीवी इसकी इधर ही है हमारे मोहल्ले में। शादी की इतला मिलने पर बेचारी ने रो रो कर मोहल्ला सर पे उठा लिया। वो निशानियां बताते बताते कहीं और निकल गई। सालार ने सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर दी। अम्मा जी, आपके शोहर का नाम क्या है? घर के बारे में, गली के बारे में कुछ तफसील से बताएं, इस तरह तो मैं कभी आपको घर नहीं पहुंचा सकूंगा। उसने तहम्मुल से काम लेते हुए कहा। मैं सईदा अम्मा के नाम से जानी जाती हूँ। मियाँ बेचारे तो 10 साल पहले फौत हो गए हैं। इन लोगों को तो लोग भूल भाग गए होंगे। और गली का तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, बहुत बड़ी गली है। 3 दिन पहले गटर के 2 ढक्कन लगा कर गए हैं, बिल्कुल नए, सीमेंट से जोड़ कर गए हैं। हर माह कोई न कोई उतार कर ले जाता है। अब बेफिक्री हो गई है। साला ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। अम्मा जी, क्या मैं कह कर लोगों से आपकी गली का पूछूं कि गटर के 2 नए ढक्कनों वाली गली? आप वहां के किसी ऐसे शख्स का नाम बताएं जिसे लोग जानते हों, जो कदर मारूफ हो। वो मुर्तजा साहिब है, जिनके बेटे मुजफ्फर की टांग टूट गई है कल सुबह। अम्मा जी, ये कोई तारफ नहीं होता। वो उसकी बात पर बुरा मान गई। लो भला, अब क्या? क्या हर घर में टांग टूटती है किसी न किसी की? सालार चुपचाप गाड़ी से उतर गया। आसपास की दुकानों से उसने सईदा अम्मा के बताए हुए कवायफ के मुताबिक गली तलाश करना शुरू की, मगर जल्दी उसे पता चल गया कि उन निशानियों के साथ तो कम अज कम आज की तारीख में घर नहीं ढूंढ सकता। वो मायूस होकर वापस लौटा। अम्मा जी, घर में फोन है आपके? गाड़ी के अंदर घुसते उसने पूछा। हाँ है। सालार रिस्को का सांस लिया। उसने नंबर बताए मुझे। सालार ने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा, मुझे तो नगर नंबर का तो मुझे पता नहीं। वो एक बार फिर धक से रह गया। फोन नंबर भी नहीं पता? उसने शदीद सदमे के आलम में कहा। बेटा, मैंने कौन सा कभी फोन किया है? मेरे बेटे खुद कर लेते हैं, रिश्तेदार भी खुद कर लेते हैं, या जरूरत हो तो बेटी फोन मिला देती है। इधर मॉडल टाउन में किसके पास गई थी? सालार को एकदम ख्याल आया। इधर कुछ रिश्तेदार है, मेरे पोते की मिठाई देने गई थी, उन्होंने फखरिया बताया। सालार का सुकून का सांस लेते हुए गाड़ी स्टार्ट की। ठीक है, उधर ही चलते हैं, वहां का पता बताएं। पता तो मुझे नहीं पता। सालार इस बार सदमे से कुछ देर के लिए बोल भी न सका। तो फिर गई कैसे आप? बेटा, असल में जहां जाना हो हमसाये के बच्चे छोड़ाते हैं, इन्हीं को घर का पता है। पिछले 10 साल से मुझे वही लेकर जा रहे हैं। वो छोड़ आते हैं और फिर वहां से बिलाल वगैरह वापस छोड़ जाते हैं। असल में ये बिलाल वगैरह भी पहले मेरे मोहल्ले में ही रहते थे। यही कोई 10-12 साल पहले इधर गए हैं, इसलिए पूरे मोहल्ले को इनके घर का पता है। सालार ने कुछ नहीं कहा। उसे अब भी उम्मीद थी कि जहां से उसने उस खातून को पिक किया है, बिलाल वहां का वहीं का होगा। सईदा अम्मा उसकी गुफ्तगू जारी थी। आज तो ऐसा हुआ कि बिलाल के घर पर कोई था ही नहीं, सिर्फ मुलाजिमा थी। तो मैं कुछ देर बैठी रही, फिर भी वो लोग नहीं आए, तो मैंने सोचा खुद घर चली जाऊं
اور پھر ماشاءاللہ تم مل گئے۔ اماں جی آپ رکشے والے کو کیا بتاتی؟ وہی جو تمہیں بتایا ہے۔ وہ ان کی ذہانت پر باغ باغ ہو گئے۔ اس سے پہلے کبھی آپ اس طرح پتہ بتا کر گھر پہنچی ہیں؟ اس نے قدر افسوس بھرے لہجے میں گاڑی ریورس کرتے ہوئے پوچھا۔ نہ کبھی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ سیدہ اماں کا اطمینان قابل رشک تھا۔ سالار مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سڑک پر لے آیا۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ سیدہ اماں زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکی۔ جہاں سے میں نے آپ کو لیا تھا گھر اسی سڑک پر ہوگا، آپ نے کوئی ٹرن تو نہیں لیا تھا؟ سالار نے بیک ویو مرر میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں میں نے نہیں لیا، سیدہ اماں نے قدر الجھے انداز میں کہا۔ سالار نے ان کے لہجے پر غور نہیں کیا، اس نے اطمینان کی سانس لی۔ اس کا مطلب تھا کہ گھر اس سڑک پر ہی کہیں تھا اور گلیوں کی نسبت کالونی میں گھر تلاش کرنا آسان تھا، وہ بھی اس صورت میں جب اسے صرف ایک سڑک کے گھر دیکھنے تھے۔ تم سگریٹ پیتے ہو؟ خاموشی ایک دم ٹوٹی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے چونک گیا۔ میں؟ اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا۔ سیدہ اماں بھی بیک ویو مرر میں دیکھ رہی تھی۔ نہیں، وہ سوال کو سمجھ نہیں سکا۔ کوئی اور نشہ؟ وہ اس بار سوال سے زیادہ ان کی بے تکلفی پر حیران ہوا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بس ویسے ہی، اب اتنا لمبا راستہ میں کیسے خاموش رہوں گی؟ انہوں نے اپنی مجبوری بتائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں کرتا ہوں گا کوئی نشہ؟ سالار نے جواباً ان سے پوچھا۔ نہیں کہاں، اس لیے تو میں پوچھ رہی ہوں۔ تو پھر نہیں کرتے؟ اس کے انداز نے اس بار سالار کو محظوظ کیا۔ نہیں، اس نے مختصراً کہا۔ وہ اب سگنل پر رکے ہوئے تھے۔ کوئی گرل فرینڈ ہے؟ سالار کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی۔ اس نے پلٹ کر سیدہ اماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے کیا پوچھا ہے؟ میں نے کہا کوئی گرل فرینڈ ہے؟ سیدہ اماں نے گرل فرینڈ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سالار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ کو پتا ہے گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ سیدہ اماں اس کے سوال پر برا مان گئی۔ کیوں بھئی؟ 2 بیٹے ہیں میرے، مجھے پتا ہوگا کہ گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے۔ جب انہیں باہر پڑھنے کے لیے بھیجا تو کہہ کر بھیجا تھا میرے شوہر نے کہ گرل فرینڈ نہیں ہونی چاہیے، اور پھر مہینے میں ایک بار فون آتا تھا دونوں کا۔ سگنل کھل گیا۔ سالار مسکراتے ہوئے سیدھا ہو گیا اور ایکسیلیٹر پر پاؤں دبا دیا۔ سیدہ اماں نے بات جاری رکھی۔ میں دونوں سے کہتی تھی کہ قسم کھا کر بتائیں انہوں نے کوئی گرل فرینڈ بنائی تو نہیں۔ جب تک شادیاں نہیں ہوئی ہر بار سب سے پہلے دونوں قسمیں کھا کر یہی کہا کرتے تھے، سلام بھی بعد میں کیا کرتے تھے۔ وہ فخری انداز میں بتاتی جا رہی تھی۔ بڑے تابدار بچے ہیں میرے، دونوں نے گرل فرینڈ نہیں بنائی۔ آپ نے اپنی پسند سے دونوں کی شادیاں کی ہیں؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، دونوں نے ادھر ہی اپنی پسند سے شادیاں کی ہیں، انہوں نے سادگی سے کہا۔ سالار کے حلق سے بے اختیار قہقہہ نکلا۔ کیا ہوا؟ سیدہ اماں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ کی بہویں انگریز ہیں؟ نہیں، پاکستانی ہیں، مگر وہیں رہتی تھیں، میرے بیٹوں کے ساتھ کام کرتی تھیں۔ مگر تم ہنسے کیوں؟ سیدہ اماں نے اپنا سوال دہرایا۔ کوئی خاص بات نہیں۔ سیدہ اماں کچھ دیر خاموش رہیں، پھر انہوں نے پوچھا۔ تو تم نے بتایا نہیں کہ گرل فرینڈ؟ سالار نے بات کاٹ دی۔ نہیں ہے سیدہ اماں، گرل فرینڈ بھی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ ایک بار پھر اس ماشاءاللہ کا سیاق و سباق سمجھنے میں ناکام رہا۔ گھر ہے اپنا ہے؟ نہیں، کرایہ کا ہے۔ کوئی ملازم وغیرہ ہے؟ مستقل تو نہیں، مگر صفائی وغیرہ کے لیے ملازم رکھا ہوا ہے۔ اور یہ گاڑی تو اپنی ہی ہوگی؟ جی۔ اور تنخواہ کتنی ہے؟ سالار روانی سے جواب دیتے ہوئے ایک بار پھر چونکا۔ گفتگو کس نوعیت پر جاری تھی فوری طور پر اس کے سمجھ میں نہیں آیا۔ سیدہ اماں آپ یہاں اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ اپنے بیٹوں کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ سالار نے موضوع بدلا۔ ہاں، میرا یہی ارادہ ہے۔ پہلے تو میرا دل نہیں چاہتا تھا، مگر اب یہ سوچا ہے کہ بیٹی کی شادی کر لوں تو پھر باہر چلی جاؤں گی، اکیلے رہتے رہتے تنگ آ گئی ہوں۔ سالار اب اس سڑک پہ آ گیا تھا جہاں سے اس نے سیدہ اماں کو پک کیا تھا۔ میں نے آپ کو یہاں سے لیا تھا، آپ بتائیں ان میں سے کون سا گھر ہے؟ سالار نے گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے دائیں طرف کے گھروں پر نظر ڈالی۔ نمبر کا نہیں پتا، گھر کی تو پہچان ہوگی آپ کو؟ سیدہ اماں بغور گھروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں، گھر کی پہچان ہے۔ وہ گھر کی نشانیں بتانے لگی جو اتنی ہی مبہم تھی جتنے ان کے گھر کا پتہ۔ وہ سڑک کے آخری سرے پر پہنچ گئی۔ سیدہ اماں گھر نہیں پہچان سکی۔ سالار بلال کے والد کا نام پوچھ کر گاڑی سے نیچے اتر گیا اور بارے بار دونوں طرف کے گھروں سے سیدہ اماں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آدھ گھنٹے کے بعد وہ اسی سڑک پر موجود ہر گھر میں جا چکا تھا، مطلوبہ نام کے کسی آدمی کا گھر وہاں موجود نہیں تھا۔ آپ کو ان کے نام ٹھیک سے یاد ہیں؟ وہ تھک ہار کر سیدہ اماں کے پاس آیا۔ ہاں۔ لو بھلا، اب مجھے نام بھی پتہ نہیں ہوگا، سیدہ اماں نے برا مانا۔ لیکن اس نام کے کسی آدمی کا گھر یہاں نہیں ہے، نہ ہی کوئی آپ کے بارے میں جانتا ہے۔ سالار نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو یہ ساتھ والی سڑک پر دیکھ لو۔ سیدہ اماں نے کچھ فاصلے پر ایک اور سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن سیدہ اماں آپ نے کہا تھا کہ گھر اسی سڑک پر ہے، سالار نے کہا۔ میں نے کب کہا تھا؟ وہ معترض ہوئی۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے ٹرن تو نہیں لیا، آپ نے کہا نہیں، سالار نے انہیں یاد کرایا۔ وہ تو میں نے کہا تھا، مگر یہ ہوتا کیا ہے؟ سالار کا دل ڈوبا۔ ٹرن؟ ہاں یہی، آپ کسی اور سڑک سے تو مڑ کر یہاں نہیں آئی۔ لو تو اس طرح کہو نا، سیدہ اماں کو تسلی ہوئی۔ میں کیوں یہاں بیٹھ گئی تھی، تھک گئی تھی چل چل کر، اور یہ سڑک تو چھوٹی سی ہے، یہاں میں چل کر کیا تھک سکتی تھی؟ سالار نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ بہت خراب دن تھا۔ کس سڑک سے مڑ کر یہاں آئی تھی آپ؟ اس نے سیدہ اماں سے کہتے ہوئے گاڑی آگے بڑھائی۔ میرا خیال ہے وہ پہلی سڑک کو دیکھتے ہوئے الجھی۔ یہ ہے، انہوں نے کہا۔
سالار کو یقین تھا وہ سڑک نہیں ہوگی، مگر اس نے گاڑی اسی سڑک پر موڑ لی۔ یہ تو طے تھا کہ آج اس کا دن اسی طرح ضائع ہونا تھا۔ اگلا 1.5 گھنٹہ وہ آس پاس کی مختلف سڑکوں پر سیدہ اماں کو لے کر پھرتا رہا، مگر اسے کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ سیدہ اماں کو ہی گر دور سے شناسا لگتا، پاس جانے پر وہ کہنا شروع کر دیتی، نہ 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 نہ، یہ نہیں ہے۔ وہ بالآخر کالونی میں تلاش چھوڑ کر انہیں واپس اسی محلے میں لے آیا جہاں وہ پہلے ان کا گھر ڈھونڈ رہا تھا۔ مزید 1 گھنٹہ وہاں ضائع کرنے کے بعد وہ تھک کر واپس گاڑی کے پاس آیا تو شام ہو چکی تھی۔ سیدہ اماں اس کے برعکس اطمینان سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ملا؟ انہوں نے سالار کو اندر بیٹھتے ہی پوچھا۔ نہیں، اب تو رات ہو چکی ہے، تلاش بیکار ہے، میں پولیس میں رپورٹ کروا دیتا ہوں۔ آپ کی بیٹی یا آپ کے محلے والے آپ کو نہ ملنے پر پولیس سے رابطہ کریں تو پھر وہ آپ کو لے جائیں گے۔ سالار نے ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے تجویز پیش کی۔ چھی 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 چھی، آمنہ بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی۔ سیدہ اماں کو اپنی بیٹی کا خیال آیا۔ سالار کا دل چاہا وہ ان سے کہے کہ وہ ان کی بیٹی سے زیادہ پریشان ہے، مگر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی پولیس اسٹیشن لے آیا۔ رپورٹ درج کرانے کے بعد وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ سیدہ اماں بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ بیٹھیں، آپ یہیں رہیں گے، سالار نے ان سے کہا۔ نہیں، ہم انہیں یہاں کہاں رکھیں گے، آپ انہیں ساتھ لے جائیں۔ ہم نے کسی سے رابطہ کیا تو ہم انہیں آپ کا پتہ دیں گے، پولیس انسپکٹر نے کہا۔ لیکن میں تو انہیں آپ کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں، سالار معترض ہوا۔ دیکھیں، بوڑھی خاتون ہے، اگر کوئی رابطہ نہیں کرتا تو ہم تو اسے رات کہاں رکھیں گے، یہ اور اگر کچھ دن اور گزر گئے، پولیس انسپکٹر کہتا گیا۔ سیدہ اماں نے اس سے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ نہیں، مجھے ادھر نہیں رہنا بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ میں ادھر کہاں بیٹھوں گی آدمیوں میں، سالار نے انہیں پہلی بار گھبراتے ہوئے دیکھا۔ لیکن میں تو اکیلا رہتا ہوں، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ پھر اسے فرقان کے گھر کا خیال آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے، اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ باہر گاڑی میں آ کر اس نے موبائل پر فرقان سے رابطہ کیا۔ وہ انہیں فرقان کے ہاں ٹھہرانا چاہتا تھا۔ فرقان ابھی ہاسپٹل میں ہی تھا۔ اس نے موبائل پر ساری صورتحال اس سے بتا دی۔ نوشین تو گاؤں گئی ہے، فرقان نے اس سے بتایا، مگر کوئی مسئلہ نہیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، انہیں اپنے فلیٹ پر لے جاؤں گا۔ کون سی کوئی نوجوان خاتون ہے کہ مسئلہ ہو جائے گا، تم ضرورت سے کچھ زیادہ ہی محتاط ہو رہے ہو۔ نہیں، میں ان کے آرام کے حوالے سے کہہ رہا تھا، آکورڈ نہ لگے انہیں، سالار نے کہا۔ نہیں لگتا یار، پوچھ لینا تم ان سے، ورنہ پھر کسی سے کے ساتھ والے فلیٹ میں ٹھہرا دیں گے، عالم صاحب کی فیملی کے ساتھ۔ اچھا تم آؤ، پھر ہم دیکھتے ہیں، سالار نے موبائل بند کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں تمہارے پاس ہی رہ لوں گی، تم میرے بیٹے کے برابر ہو، مجھے اعتماد ہے تم پر، سیدہ اماں نے مطمئن لہجے میں کہا۔ سالار نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اس نے راستے میں رک کر ایک ریسٹورینٹ سے کھانا لیا۔ بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا اور ایک دم احساس ہوا کہ سیدہ اماں بھی دوپہر سے اس کے ساتھ کچھ کھائے پیے بغیر ہی پھر رہی ہیں۔ اس سے ندامت کا احساس ہوا۔ اپنی فلیٹ کی طرف جاتے ہوئے اس نے راستے میں ایک جگہ رک کر سیدہ اماں کے ساتھ سیب کا تازہ جوس پیا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی بوڑھے شخص کے ساتھ اتنا وقت گزارا تھا اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ کام آسان نہیں تھا۔ فلیٹ میں پہنچ کر وہ بھی سیدہ اماں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا جب فرقان آ گیا۔ اس نے سیدہ اماں سے خود ہی اپنا تعارف کرایا اور پھر کھانا کھانے لگا۔ چند منٹوں میں ہی وہ دونوں سیدہ اماں کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے ٹھیٹ پنجابی میں گفتگو کر رہا تھا کہ سالار کو رشک آنے لگا۔ اس نے فرقان سے اچھی گفتگو کرنے والا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے گفتگو کے انداز میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ دوسرا اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دینے پر مجبور ہو جاتا۔ اتنے سالوں سے دوستی کے باوجود فرقان کی طرح گفتگو کرنا نہیں سیکھ سکا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ وہاں خاموشی سے کھانا کھانے والے ایک سامع کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، جبکہ فرقان اور سیدہ اماں مسلسل گفتگو میں مصروف تھے۔ سیدہ اماں یہ جان کر کہ فرقان ڈاکٹر ہے، اس نے طبی مشورے لینے شروع کیے۔ کھانے کے خاتمے تک وہ فرقان کو مجبور کر چکی تھی کہ وہ اپنا میڈیکل باکس لا کر ان کا چیک اپ کرے۔ فرقان نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ انکولوجسٹ ہے۔ وہ بڑی تحمل مزاجی سے اپنا بیگ لے آیا۔ اس نے سیدہ اماں کا بلڈ پریشر چیک کیا، پھر تھیوسکوپ سے اس کے دل کی رفتار کو ماپا اور آخر میں نبض چیک کرنے کے بعد انہیں یہ یقین دلایا کہ وہ بے حد تندرست حالت میں ہیں اور بلڈ پریشر یا دل کی کوئی بیماری انہیں نہیں ہے۔ سیدہ اماں ایک دم بے حد حشش بشش نظر آنے لگی۔ سالار ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہوئے کچن میں برتن دھوتا رہا۔ وہ دونوں لاؤنج کے صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اسی دوران اس نے فون کی گھنٹی سنی۔ فرقان نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف ڈاکٹر سے متعلق تھے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا، سالار نے پولیس اسٹیشن پر کسی سیدہ نام کی خاتون کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ فرقان حیران ہوا۔ جی وہ یہی ہیں ہمارے پاس۔ اللہ کا شکر ہے، ڈاکٹر سے متعلق نے بے اختیار کہا۔ ہاں وہ میری عزیزہ ہیں، ہم انہیں تلاش کر رہے تھے، چند گھنٹوں سے پولیس سے رابطہ کیا تو سالار کا نمبر دے دیا انہوں نے۔ فرقان انہیں سیدہ اماں کے بارے میں بتایا اور پھر سیدہ اماں کی بات فون پر ان سے کرائی۔ سالار بھی باہر لاؤنج میں آ گیا۔ سیدہ اماں فون پر گفتگو میں مصروف تھیں۔ ڈاکٹر صاحب کی عزیزہ ہیں یہ، فرقان نے دھیمی آواز میں اس کے قریب آ کر کہا۔ ڈاکٹر سے متعلق کی؟ سالار حیران ہوا۔ ہاں انہی کی۔ سالار نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں تم ان سے بات کروا لو، سیدہ اماں نے فرقان سے کہا۔ فرقان تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور ریسیور لے کر کاغذ پر کچھ نوٹ کرنے لگا۔ ڈاکٹر سے متعلق سے ایڈریس دکھا رہے تھے۔ سیدہ اماں نے قدر حیرانی سے لاؤنج کے دروازے میں کھڑے سالار کو دیکھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ ان کی نظریں سالار کی ایپرن پر جمی تھی۔ وہ کچھ شرمندہ ہو گیا۔ میں برتن دھو رہا تھا۔ سالار واپس کچن میں آیا اور اس نے ایپرن اتار دیا۔ ویسے بھی برتن وہ تقریباً دھو چکا تھا۔ سالار آؤ پھر ہم انہیں چھوڑ دے آتے ہیں۔ اس اپنے عقب میں فرقان کی آواز آئی۔ یہ کام بعد میں کر لینا، تم گاڑی کی چابی لو، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں، سالار نے کہا۔
अगले 10 मिनट में वो नीचे सालार की गाड़ी में थे। फुरकान अगली सीट पर था और उसके बावजूद पिछली सीट पर बैठी सईदा अम्मा से गुफ्तगू में मसरूफ था। साथ साथ वो सालार को रास्ते के बारे में हिदायत भी देता जा रहा था। वो बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी ड्राइव करते हुए वो 20 मिनट में मत्तोबा गली और मोहल्ले में मौजूद थे। बड़ी गली में गाड़ी खड़ी करने के बाद वो दोनों उन्हें अंदर गली में उनके घर तक छोड़ने गए। सईदा अम्मा को अब रहनुमाई की जरूरत नहीं थी, वो अपनी गली को पहचानती थी। ये वो फखरी अंदाज में कुछ बताते हुए सालार को बताने लगी, हलवाई की 2 दुकान, गटर के सीमेंट वाले ढक्कन, परवेज साहब का घर। जी, सालार मुस्कुराते हुए सर हिला रहे थे। इसने इनको यह नहीं बताया कि उनकी बताई हुई सारी निशानियां सही थी, सिर्फ वो उसे एक गलत इलाके में ले गई थी। आमना बेचारी परेशान हो रही थी। उन्होंने सुर्ख ईंट की बनी हुई एक हवेली नुमा 2 मंजिला मकान के सामने रुकते हुए 275 दफा कहा। फुरकान ने आगे बढ़कर बेल बजाई। सालार कदर सताइशी अंदाज में हवेली पर नजरें दौड़ाता रहा। वो यकीनन काफी पुरानी हवेली थी, मगर मुसलसल देखभाल की वजह से वो इस गली में सबसे बावकार लग रही थी। तुम लोगों को अब मैंने चाय पिए बगैर नहीं जाने देना, सईदा अम्मा ने कहा। मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत परेशानी हुई है, खासतौर पर सालार को। बच्चा मुझे सारा दिन लिए फिरता रहा। सईदा अम्मा ने सालार के कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं सईदा अम्मा, चाय हम फिर कभी पियेंगे, आज हमें देर हो रही है। हाँ सईदा अम्मा, आज चाय नहीं पियेंगे, कभी आकर आपके पास खाना खाएंगे, फुरकान ने भी जल्दी से कहा। देख लेना ऐसा ना हो कि याद ही ना रहे तुम्हें। लें भला, खाना कैसे भूलेंगे हम, वो जो आप पालक गोश्त की तरकीब बता रही थी वही बनाकर खिलाइएगा, फुरकान ने कहा। अंदर से कदमों की आवाज़ आ रही थी। सईदा माँ की बेटी दरवाज़ा खोलने आ रही थी और उसने दरवाजे से कुछ फासले पर ही सईदा माँ और फुरकान की आवाज़ें सुन ली थी। इसलिए उसने कुछ भी पूछे बगैर दरवाजे का बोल्ट अंदर से उतारते हुए दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दिया। अच्छा सईदा माँ, खुदा हाफिज, फुरकान ने सईदा माँ को दरवाजे की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देख कर कहा। सालार इससे पहले ही पलट चुका था।